بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ پاک کی وحدانیت کو للکارنے لگے۔ اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ پاک نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان تک مٹا کر رکھ دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ان خدائی کے دعوے داروں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ پاک کی وحدانیت کو للکارا۔ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، کس طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس دنیا پر ہی جنت تیار کروائی، اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح اسے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، جن کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ رب العزت نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ اس کے بعد اس جیسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد آج سے تقریباً 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ پاک نے اس قوم کو سب سے طاقتور قوم بنایا تھا اور اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتوں کی فراوانی کے ہوتے ہوئے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ پاک کی نافرمان ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی اور ان کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور اس کے مرنے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی، اور اس طرح وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بدبخت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے کہا کہ پھر تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی جلا دیں
اور دنیا جہان کے درخت اور پھول بھی لگوا دیے، اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی، اور شداد کے دور میں تو یہ کام عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے، اور ان بلند ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت مکمل طور پر تیار نہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی، اور شداد اپنے محل کے اندر اس جنت کے تیار ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے اسے سجا دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا، اور وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ شداد ابھی دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا، اور وہ شخص ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق شداد کے اس جنت میں داخل ہونے سے قبل ہی اس کی روح قبض کر لی، اور پھر اللہ پاک کے حکم سے وہ جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام اس قوم کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کے دل پر غرور کا پردہ پڑ جائے تو اسے کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ پاک کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل گئے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے جانے کے بعد قوم عاد پر خوفناک آندھی کا عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ آندھی اور طوفان 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل جاری رہا، اور یہ پوری قوم ان کے محلات سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے اور انہیں غرق کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جس وادی کے اندر بہت بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو اس طرح غرق کر دیا کہ وہاں صرف اور صرف ریت کے ٹیلے ہی باقی رہے، اور کسی بھی چیز کا نام و نشان باقی نہ بچا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا، اور ان کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ اپنے حضور عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔